نے بہت اچھا مضمون پڑھا جی. اور اب ہم صاحب صدارت آپ کی اجازت سے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ صاحبان کتب جن کی کتب کی ٹرانسلیشن ہوئی، اب ہم باری باری ان کو دعوت دیتے ہیں، ان سے گفتگو بھی ہوگی اور وہ کتاب کے حوالے سے اپنا اظہار خیال بھی کریں گے. اپنی کتاب ریفلیکشن یعنی تصویر اور پھر اس کے بعد اس کا جو ترجمہ ہے اس حوالے سے گفتگو کے لیے میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مبارکباد کے ساتھ ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر صغیر احمد صغیر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب صدارت کی اجازت سے، تمام سینئرز اور رفقا کی اجازت سے میں چند معروضات پیش کرتا ہوں. میرے چھوٹے سے مضمون کا عنوان ہے سمجھ سے آگے سمجھنے والی منزہ سحر. یہ جو دانش عزیز صاحب ہیں، یہ شروع میں اپنا مضمون پڑھنے کے بعد ہمیں بے زبان کر دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں میں نکما ہاں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی شاید نکمے ناڑوں بھی نکمے ہیں. بہر صورت میں اپنے چند معروضات پیش کرتا ہوں. سر، پہلے دو شعر اور ایک نظم سنیے جو اس مضمون کا پرسپیکٹو ہے یا پیش منظر کہہ لیں. یہ جو وحشت ہے عقیدت بھی تو ہو سکتی ہے، یہ جو وحشت ہے عقیدت بھی تو ہو سکتی ہے، میری یک طرفہ محبت بھی تو ہو سکتی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. اور بس یہی سوچ کے مندر میں نہیں جاتا میں، بس یہی سوچ کے مندر میں نہیں جاتا میں، کوئی مورت تیری صورت بھی تو ہو سکتی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ شعر، یہ اس طرح کے اشعار کہتے کہتے صغیر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ بدل گیا. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ تو بدل گیا ہے، عام طور پہ بدل جانا اچھے معنوں میں نہیں سمجھا جاتا، لیکن جی ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بدل گیا. اور جب صغیر احمد صغیر بدلا تو اس نے ایک نظم کہی سسٹم. اس طرح کی اور بھی بہت ساری نظمیں ہوں گی جس میں آپ کو کڑواہٹ محسوس ہوگی، لیکن اگر مجھے کڑواہٹ نظر آئے تو میں کیا کروں، اسی کو ہی بیان کرنا ہے. میں نے مجھے پوچھنا ہے کہ میرے یہ لیپ ٹاپ میں کیا خرابی ہوئی ہے. کبھی سرچ میں درج کرتا ہوں سسٹم، مجھے پوچھنا ہے سر، مجھے پوچھنا ہے کہ میرے یہ لیپ ٹاپ میں کیا خرابی ہوئی ہے. کبھی سرچ میں درج کرتا ہوں سسٹم تو بھوتوں چڑیلوں کی شکلیں نمودار ہو کر ہوہا سے اپنی ڈراتی ہیں مجھ کو. سو لگتا ہے جیسے یہ باہر نکل کر بمبوڑیں گی سب کو. بہت اچھے. سانس روکے ہوئے میں انہیں دور سے گھورتا ہوں، سانس روکے ہوئے میں انہیں دور سے گھورتا ہوں، مگر اپنے اندر ہی اندر مرا جا رہا ہوں. میں کچھ ساعتوں بعد کیا دیکھتا ہوں کہ بھوتوں چڑیلوں کی آپس میں گھمسان کی جنگ سی ہو رہی ہے. میں کچھ ساعتوں بعد کیا دیکھتا ہوں کہ بھوتوں چڑیلوں کی آپس میں گھمسان کی جنگ سی ہو رہی ہے. عجب خوف میں ریفریش کی دبانے پہ لگتا ہے بھوتوں چڑیلوں کے لاشیں پڑے ہیں. بہت اچھے. عجب خوف میں ریفریش کی دبانے پہ لگتا ہے بھوتوں چڑیلوں کے لاشیں پڑے ہیں، اور اب پورا دفتر تعفن زدہ ہو گیا ہے. جہاں سانس لینا بھی دوبھر ہوا ہے، مجھے پوچھنا ہے یہ سسٹم کو کیا ہو گیا ہے. بھائی واہ، بھائی بہت اچھے. ناچیز کو ازحد خوشی ہوئی جب پروفیسر ڈاکٹر جواد جعفری نے میرے پیش لفظ پر مجھے داد و تحسین عطا کی، جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب پکاسو کے خوبصورت گاؤں گورنیکا کو نازیوں نے شدید بمباری کر کے تباہ کر دیا، تو پکاسو نے اپنی ایک دوست، جی ہاں اپنی، دوبارہ کہتا ہوں اپنی، پکاسو نے اپنی ایک دوست کے کہنے پر ایک پینٹنگ بنائی. حاضرین کرام، محبت ایک ایسی چیز ہے
کسی بھی عمل میں جب شامل ہو جاتی ہے تو اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ لازم کر دیتا ہے. آپ چاہے آپ ہر شے اور چیز کی محبت کو دیکھیں، اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا، ان کی آپس میں محبت تھی، انہوں نے کام کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ جو جینیٹک مٹیریل ہے یہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، لپڈس اور ڈی این اے میں سے ڈی این اے ہے جو اگلی نسل میں ٹرانسفر کرتا ہے. اس میں ان کی محبت شامل تھی. اسی طرح سے ایک اور لڑکی تھی آسٹریا کی، اس کو شپمون نام کا ایک سائنٹسٹ تھا جس کو سپے مین بھی پڑھتے ہیں لوگ، اس کے ساتھ محبت ہوگی اور اندیکھے ہوگی اس کا کام دیکھ کے، سائنٹیفک کام دیکھ کے، اور وہ جرمنی پہنچ گئی اور اسے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہوگی. وہ کہتا میں کی کرا تینوں محبت ہوگی، تو میں تو سائنس کام کرتے کہتی میں نے بھی سائنس میں کام کرنا ہے. اس نے کہا کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لو. اس نے پڑھی لکھی تھی، ظاہر ہے اس نے جنرل میں پڑھا تھا تو وہ گئی تھی. اس نے اس کے ساتھ کام کیا اور اس نے یہ نوبیل پرائز ملا ان دونوں محبت کرنے والوں کو. یہاں پر تو بہت سارے ٹیبوز ہیں. وہ لڑکی اس کی شاگرد بنی تھی ریسرچ میں اور شپمان اس کا باس تھا اور انہوں نے محبت نبھائی اور کام کیا انہوں نے یہ کام کیا کامیابی کے ساتھ، یہ ثابت کیا کہ کس وقت جو ہمارے خد و خال ہے وہ سارے سیل جو زائگوٹ میں ایک جیسے ہوتے ہیں وہ کب تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سیل نے آنکھ کا سیل بننا ہے، اس نے بلڈ کا سیل بننا ہے، اس نے ہڈیاں بنانی ہیں. یہ کب ڈیسیژن ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے شپمان اور اس کی اس شاگرد نے کیا تھا. بہت اچھا. یہی وہ محبت تھی جو آپ میری کیوری کے حوالے سے بھی دے سکتے ہیں اس کا حوالہ. یہی وہ محبت تھی جو روزالینڈ فرینکلن، وہ لڑکی 38 سال کی لڑکی جو فوت ہو گئی تھی، جس پہ ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے. ڈی این اے کی وہ کام کر رہی تھی اور اس کو تابکاری کے ذریعے سے اس نے کام کرنا تھا. امریکہ سے 2 سائنٹسٹ اس کے پاس آئے تھے اور انہوں نے زانوِ تلمذ اس کے سامنے وہ پیش کیا اور روزالینڈ جو سی ہے 38 سال کی لڑکی تھی اور اس سے یہ تصدیق کروائی تھی کہ ڈی این اے کی اسٹرکچر کیسی ہوتی ہے. واہ. یہ جو ڈی این اے کا ماڈل آپ آج کل دیکھتے ہیں کتابوں میں یا ادھر ادھر، وہ دراصل ایک محبت تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے اب پیش آیا، جس کو کامیابی ملی. واپس آتے ہیں، یہی وہ محبت تھی جس نے پکاسو جو محبت کی تصویریں بناتا تھا، خد و خال بناتا تھا، چہروں کی تصویریں بناتا تھا، ہاتھوں کی تصویریں بناتا تھا، پھولوں کی تصویریں بناتا تھا، اس کو اس کی محبت نے کہا کہ گورنیکا تمہارا گاؤں اجڑ گیا، ہمارا گاؤں اجڑ گیا، اس کے بارے میں تصویر بناؤ. تو اس نے جب تصویر بنائی تو وہ تصویر اتنی ایکسپریسو تھی، جیسے ابھی رقیہ غزل کے مضمون کے بارے میں دھانسو کا لفظ استعمال کیا گیا، اتنی دھانسو قسم کی، اتنی ایکسپریسو تھی کہ وہ مشہور ہو گئی، جس کو آپ وائرل کہتے ہیں. جب وہ مشہور ہو گئی تو ظاہر ہے جس کے بارے میں جو آپ بات کرتے ہیں جب اس تک پہنچتی ہے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. تو جب نازیوں تک وہ تصویر پہنچی، وہ تصویر تھی، ایک بچہ تھا، ایک گائے تھی اور ایک خاتون تھی جو اوپر دیکھ رہے ہیں اور اوپر والے کو فریاد کر رہے ہیں. وہ اس تصویر کو ڈھونڈتے پکاسو کو اور اس تصویر کو ڈھونڈتے جب نازی پہنچتے ہیں، ایک چھوٹا سا جنگل تھا ایک جزیرے پر، ایک شور پر، سی شور پہ، اور وہاں جب پہنچے تو اس میں جھونپڑی بنائی ہوئی تھی تاکہ وہ پتہ نہ چلے کہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال نازی پہنچ گئے. تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے چلا کر کہا کہ یہ تصویر تم نے بنائی ہے. تو پکاسو نے کہا مسکراتے ہوئے، طنزیہ مسکراہٹ تھی، اور اس نے کہا تھا یہ تصویر میں نے نہیں، یہ تصویر تم نے بنائی ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھا. حاضرین کرام، کیا کیا جائے جب ہم تو کیا ہوا کہ جوانی میں بوڑھے ہو گئے، جب لوگ پتہ نہیں کیا کیا عجیب سے بیسک قسم کے سوال کرتے ہیں کہ اچھا جی پھر کوئی عشق ہویا سی، پھر کوئی محبت ہوئی سی، پھر تھی شاعری شروع کی تھی. وٹ یار، ہمیں اور دکھ تھوڑے ہیں.
उन दुखों ने हमें शायर बना दिया है। आज कल हमारे छोटे छोटे बचूंगड़े हैं, उनके पास से मोहब्बत का शेर नहीं मिलता। इसकी रीज़न है मेरे ख्याल में ये सवाल अपने सीनियर्स पे छोड़ता हूँ कि क्या वजह हुई कि हमारे अभी अहद शबाब के जो शुरा कराम हैं उनकी शायरी में मज़ाहमत क्यों आ गई है। इसका जवाब आप पूछिएगा, मैं भी पूछता हूँ, जवाब जाफरी साहब इसका जवाब ज़रूर देंगे। खैर, शायद पिकासो के लिए या शायद मेरे लिए या शायद मेरे जैसों के लिए शोहरत बुखारी ने कहा था, मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं, मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। तो यूं हुआ कि क़ारीन कराम जब मुसन्निफ को मुंसफ़ी करते हुए मेरा कुर्ता नज़र नहीं आता, जब अपने लोग ही दुश्मन के हवारी निकले, जब पहरेदार से लोग डरने लग जाएं, जब रियासत एक सौतेली माँ बन जाए, जब मुहाफिज से खौफ आने लगे, तो इस तस्वीर का बाहर सूरत हर जहन में बन जाना लाजिम नहीं बल्कि फ़र्ज बन जाता है। और ज़मानो मकान के लिहाज से नाम मुख्तलिफ होते हैं। कभी रोसो इसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का नाम देता है, कभी थॉमस पेन इसको कॉमन सेंस का नाम देता है, और या हैरी एस टोवी इसको अंकल साम्स कैबिन के नाम से मौसूम करती है। बात एक ही होती है, और वो क्या होती है? लोगों के, मुआशरे के गम को लोगों तक पहुंचाना। मुनज़्ज़र सहर ने इसी तरह की ये जो तस्वीर मैंने बनाई थी, मैंने तस्वीर उर्दू में बनाई थी, मुनज़्ज़र सहर ने उस तस्वीर को इंग्लिश में ढाल दिया और अंग्रेज़ी कारी तक पहुंचाया। हाज़रीन कराम, मारा मारी का ये दौर और नफ्सा नफ्सी का ये दौर, जब हर किसी को रोज़ी रोटी की पड़ी हुई है, वो क्या कहते हैं, मुझे अपनी तुझे अपनी पड़ी है, जब किसी के पास सलाम का भी पूरा जवाब देने का वक्त नहीं है, जब लोग ऐसे शेर पर जिस पर किसी ने जिगर का लहू सर्फ किया होता है उस पर राय देते हुए बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, वाह वाह, चलो मेहरबानी जी, यही कुछ कहते हैं, और जनाब इतना वक्त निकालते हैं कि बसा औकात तो वो जो इनबिल्ट होते हैं, ऊपर आते हैं, लफ्ज़ आते हैं, वही दे के आगे चलते बनते हैं। और बसा औकात साहिब सितारत ऐसा भी होता है कि शेर के अंदर शुतुरगुरबा नहीं बल्कि हाथी गुरबा होता है, और उस पे नीचे लिखा होता है ज़बरदस्त। और मैं उसको इनबॉक्स में जाके कहता हूँ कि भाईजान, ये 46 लोग जड़े ने तुहाडी शेर दे उत्ते जड़ी इन्होंने दाद दी है, उन्होंने घर जाके बैल दियो तो उन्होंने आखो कि तुसीं मेरे नाल की कीता है। ज़बरदस्त लिखा होता है। यानी लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो शेर को या आपकी तहरीर को पढ़ें। फिर बसा औकात ऐसा होता है कि आपके बच्चों की उम्र का शायर कहता है, जवाद जाफरी ने एक शेर कहा होता है, दानिश शदीद ने कोई नज़्म कही होती है, और मुमताज़ राशिद लाहौरी ने कोई कथा कहा होता है, और नीचे वो कहता है बहुत खूब, माशाअल्लाह। उसका अपना अगर कद देखा जाए तो फ़ाइलातुन मफ़ाइलातुन फ़ेलुन जिन्ना भी नहीं होता, लेकिन वो कहता है जी माशाअल्लाह, बल्ले तेरे भी, तू मेरी मझ दा कट्टा वेख्या भी, तू ओदा हुस्न दे उत्ते माशाअल्लाह कहण दे, या तुमने मेरे घर में आम लगे हुए हैं जो उनके गुच्छे देखे हैं, या हमारे केले जो है उनमें लूंगर लगा हुआ है उसको देख के कह रहे हो कि जनाब मेरी माशाअल्लाह। यार कोई तरीका होता है। आप अगर कोई डांसर डांस कर रही है और वहां उसको कहें माशाअल्लाह बहुत अच्छा डांस करें दी पई है, दैट इज रबिश। हर लफ्ज का अपना तकद्दुस होता है, आप वहां पर तो ख्याल रखें। ऐसे माहौल में साहिब सदारत मुझे ये कहने दीजिए कि मुनज़्ज़र सहर ऐसे दौर में कि जब लोगों को ये भी नहीं पता कि किसी शेर पे दाद कैसे देनी है और शेर को कितना वक्त देना है, किसी नज़्म को कितना इंक्यूबेट करना है अपने जहन में,
جب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. منزہ سحر کو میں یہ کہوں گا کہ اردو ادب کے لیے منزہ سحر اور منزہ سحر جیسے لوگ رب کی عطا ہیں ادب کے لیے. بے شک بے شک، بہت اچھی. حضرات گرامی، شاعری کے عام کاری اور نقاد میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا پھولوں کی نمائش پہ آئے ہجوم اور ایک ہارٹیکلچرلسٹ کی نظر میں ہوتا ہے. یاد رہے، ہارٹیکلچرلسٹ وہ ہوتا ہے جو پھولوں کی طبیعت کو جانتا ہے. دوبارہ سنیے گا، شاعری کے عام کاری اور نقاد میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا پھولوں کی نمائش پہ آئے ہجوم اور ایک ہارٹیکلچرلسٹ کی نظر میں ہوتا ہے. آپ کی رائے یقیناً یہی ہوگی کہ نقاد اور مترجم کی نظر میں بھی یہی فرق ہوتا ہے. حضرات گرامی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نقاد اور مترجم میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا باپ اور ماں کے دل اور سوچ میں فرق ہوتا ہے. بیٹی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹی کے لیے باپ کھلونا اس وقت لاتا ہے جب بیٹی فرمائش کرتی ہے، لیکن ماں بچے یا بچی کی انکہی کو سمجھتی ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. جس طرح سے باپ اور ماں کی محبت میں اور ان کی نظر میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح سے نقاد اور مترجم میں فرق ہوتا ہے. مترجم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو نقاد تو صرف یہ کرتا ہے کہ ایک مصرے اور دوسرے مصرے کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کی پرتیں کھول کے قاری تک پہنچاتا ہے. مترجم نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، اس نے ایک تہذیب اور دوسری تہذیب کے درمیان میں پل کا کام کرنا ہوتا ہے، ایک کیٹلسٹ کا کام کرنا ہوتا ہے. اور ان احساسات اور جذبات کو، اب دیکھیں ہمارے جذبات اور ہیں. وہ ہڈسن نے ایک کتاب لکھی تھی کولیجن آف سویلائزیشن، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے جذبات اور مشرق کے جذبات مختلف ہیں. مثال کے طور پہ ہم بارش کے لیے نظمیں لکھتے ہیں کہ بارش اللہ دی رحمت ہے، اور جبکہ وہ کہتے ہیں سیو فار دا رینی ڈے، یعنی ان کے لیے جو بارش ہے، ہماری سویلائزیشن میں بارش جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے. ان کے لیے بارش رحمت ہے. اسی طرح سے 20 ایگزامپلز ہیں کہ جو ہماری روایات اور ان کی روایات میں جو کولیشن پایا جاتا ہے. لیکن منزہ سحر اور ان جیسے جو مترجم ہوتے ہیں وہ پل کا کام کرتے ہیں اور ایک کلچر سے دوسرے کلچر تک میننگ اینڈ میسج اور احساسات کو، جذبات کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. اس زمن میں ملاحظہ کیجئے کہ وہ ایک حد پہ مجھے لا کے روک دیتا ہے. وہ ایک حد پہ مجھے لا کے روک دیتا ہے، وہ جانتا ہے میرا دل کہاں بدلتا ہے. بہت اچھا. راکم الحروف کے اس شعر پر عام کاری وہاں تک پہنچا جہاں کا خبیر تھا. عام کاری وہاں تک پہنچا، لیکن منزہ سحر کا تخیل اس شعر کو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا تک لے گیا. یعنی دوبارہ سنیے شعر، وہ ایک حد پہ مجھے لا کے روک دیتا ہے، وہ جانتا ہے میرا دل کہاں بدلتا ہے. انہوں نے جب یہ پڑھا شعر تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ ایک آیت تک جاتا ہے آپ کا شعر. یہ ہوتا ہے فرق ایک عام کاری، نقاد اور ایک مترجم میں. اور انہوں نے اس شعر کو عربی سے اردو تک اور پھر اردو سے انگریزی تک دوہرے پل کا کام کیا. اور میں کہوں گا کہ اس طرح کا فرض اور ذمہ داری نبھانے پر منزہ سحر کے لیے کچھ جتنی داد دی جائے وہ کم ہے. حاضرین کرام، ناچیز کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے مجرم لڑکی. منزہ سحر نے ایک دفعہ بتایا کہ وہ سسکیاں لے کر روئی. میں نے وہ نظم دیکھیے گا، مجرم لڑکی 3 اشعار کی 3-4 مصروں کی نظم ہے. ایک لڑکی جو سوچنے لگی تھی، جو نئے خواب دیکھنے لگی تھی، سوچنے کے وہ جرم میں پہلے بارہا آگ سے گزاری گئی، اب سنا ہے کہ مار دی گئی ہے. اس نظم پہ منزہ
ने बताया कि वो रोई, और उन्होंने जो तर्जमा किया वो देखिएगा, आपको आप पे ये हकीकत आया होगी कि कैसे इन्होंने ज़िम्मेदारी से उसका तर्जमा पहुंचाया है अंग्रेज़ी पढ़ने वालों तक. The girl with thoughtful brain who had new dreams to explain. The girl with thoughtful brain who had new dreams to explain, but it wasn't considered her domain. First, she was put through flames of pain, and it happened time and again. It was her crime to be human. At last, she got the fate to be slain. बहुत अच्छा. मुनज़्ज़ा सहर जिस सहूलत से एक तहज़ीब के जज्बात व एहसासात दूसरी ज़बान और तहज़ीब तक पहुँचाती है, इसकी सबसे अहम वजह उनका उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी शायरी पर अबूर और अंग्रेज़ी की मुअल्लिमा होना है. शायद नहीं, यकीनन वो उर्दू नज़्म का तर्जमा करते हुए अंग्रेज़ी के कारी को अपना शागिर्द समझकर एहसासात उसके दिल में उतारने की कोशिश करती हैं. मुझे कह लेने दीजिए कि मुनज़्ज़ा सहर का पहला और आखिरी इश्क उनका काम है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ. और बकौल रहमान फारिस, इश्क वो सातवीं हिस्स है कि अता हो जिसको, इश्क वो सातवीं हिस्स है कि अता हो जिसको, रंग सुन जामे उसे खुशबू दिखाई देवे. बहुत अच्छा साहब, मुनज़्ज़ा सिर्फ नज़्म में छुपे रंगों को सुनती और खुशबू को देखती ही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ कारी को यूं मजबूर कर देती है कि वो घुंघरू पहन के कहे, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईयां, तेरे इश्क नचाया करके थैया. बहुत अच्छा. बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार फिर मैं जनाब डॉक्टर दानिश अजीज़ का और दुआ मुंतहा पब्लिकेशंस का शुक्रगुजार हूँ. बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत जी. थैंक यू.